تو ہی انٹروڈیوس کرسچینٹی ایز دا پریویلنٹ دا لا آف دا لینڈ، کہ یہ اب پریویلنٹ مذہب چلے گا. چونکہ کرسچینٹی کے بہت سارے فرقے چل رہے تھے تو اس نے ان سارے فرقوں کو ختم کر دیا. اس کی مدر چونکہ پولین فرقے کی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف کر چکے تھے، لہٰذا اس نے سب کو ختم کر دیا اور سب کو قتل بھی کیا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کرسمس کہاں سے آ گئی، اور اسپیشلی دیز ریچولز وی سی کرسمس، دا مسٹولے، دا کرسمس ٹری اینڈ دا اولڈ کائنڈ آف man who comes down from on a reindeer cart with 12 reindeers and come down from the chimney and give gifts to children. یہ کہاں سے آ گیا کہ بابا جی آتے ہیں آسمانوں سے اور ہرن پہ بیٹھ کے؟ کیونکہ سیچرن وہ اس خدا کو کہتے تھے جو سن کا ہے اور وہ خدا جو کھیتی اگاتا ہے. تو اب وہ خوش ہوتے تھے کہ اب دن بڑے ہوں گے اور کھیتی آئے گی، تو they used to eat and drink and have a festival in these days 21-22. ٹھیک ہے، تو وہ سیچرنیلیا فیسٹیول کو ہم یہاں پر یہ لوگ لے آئے. یہودی جو تھے اس زمانے کے خراب یہودی بھی دو قسم کے تھے، بعضوں نے مانا بعضوں نے نہیں. تو وہ انہوں نے الزام لگایا مسیح علیہ السلام پر، اور آج تک الزام لگاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام پر، برا الزام لگاتے ہیں. اور مسلمان اس کا دفاع کرتے ہیں، اور ہمارا قرآن اس الزام کا دفاع کرتا ہے کہ مریم علیہ السلام جو تھیں وہ دنیا کی پاک باز ترین جنت کی خواتین میں ہوں گی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد مجيد محمد وعلى آله وصحبه. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدہ عفیفہ پاکیزہ مریم علیہ السلام اور حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. کیونکہ یہ سیزن ایسا ہے کہ آج 20 دسمبر ہے اور 25 دسمبر قریب آ رہی ہے، اور اس وقت میں جو مسیحی حضرات ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہاں UK میں ہر طرف کرسمس منائی جا رہی ہے. ہمارے بچے بھی اسکول میں کرسمس سیلیبریشنز کر رہے ہیں، کیرولز پڑھ رہے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں. تو انسان ایک طرح متاثر بھی ہوتا ہے اور کیوراسٹی بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا کرسچینٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا موقف ہے اور ہمیں کیا اس پر بات کرنا چاہیے. تو میں دو باتیں کروں گا. ایک، قرآن اور اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو جو عزت دی ہے اور وہ ہمارے بھی سارے نبیوں میں شامل ہیں، اور ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. دوسری طرف جو اعتدال پسند عیسائی رہے ہیں تاریخ میں، جو اب تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کا کیا عقیدہ رہا ہے. اور تیسرا، یہ جو کرسمس آئی ہے اس کے اوریجنز کیا ہیں اور مسلمانوں کو اس بارے میں کیا سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے وہ سب ہمارے نبی تھے. ہم ان میں سے کسی کی دعوت میں فرق نہیں کرتے، ان میں کسی کے مرتبے کو نیچے نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی کسی بھی نبی کو نہ مانے یا ان کی بےزتی کرے یا ان کی عزت میں کمی کرے تو ہم اسلامی حکومت کو، اگر مسلمانوں کی حکومت ہو، وہ اس کو سزا دے گی. کوئی مسیح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی بے اکرامی کرے، جیسے رسول اللہ کی بے اکرامی پہ ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ناراض ہوتے ہیں، سزا ہوتی ہے، اسی طرح ان پر بھی سزا ہوگی کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم بدتمیزی والے لوگ نہیں ہیں. ہم سارے قوموں اور سارے نبیوں اور ساری مقدس کتابوں اور ساری سب کی عبادت گاہوں کی عزت کے قائل ہیں. یہ اسلام کا ایک ایسا اجماعی عقیدہ ہے جس پر شیعہ سنی اور سارے فرقے بھی متفق ہیں. اور کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی اونچی باتیں کی ہیں. اور ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام تھی، ان کا جو خاندان تھا وہ بڑا ایک نیک خاندان تھا.
اور جس طرح اونچے خاندان ہوتے ہیں، پاکیزہ نیک، اس طرح کے خاندان تھے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم کو چنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معجزہ ان کو دینا ہے اور ایک قدرت بنانا ہے پوری دنیا کے لیے کہ بن باپ کے بیٹا دینا ہے پاکیزہ رہتے ہوئے، تو ان کو حمل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت انداز سے قرآن میں تذکرہ کیا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جب ان کو حمل ہوا تو وہ مکان شرقیہ یعنی بیت اللحم جو بیت المقدس کے ساتھ یہ وہاں پر گئیں، اور پھر ایک فرشتہ آیا اس سے پہلے، اور وہ فرشتے کو دیکھا تو انہوں نے کہا میرے قریب نہیں ہو بھائی، میں پاک عورت ہوں، تم کون ہو اکیلے میں قریب آ رہی ہو، جب قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو فرشتے نے کہا ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، فرشتوں، کیونکہ فرشتہ خوبصورت شکل میں آتا ہے، اور اس نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، اور اسی سے اللہ کا امر حمل ہو گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی سنت اور عادت یہ ہے کہ اکثر اسباب کے تحت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ نے اسباب کا مکلف بنایا ہے۔ اور پھر ان کو درد ہوا، اور وہ یہ اس بات سے حسرت کرنے لگیں، درد سے نہیں سب سے زیادہ، کہ یہ کیا تاثر پھیلے گا کہ میری شادی نہیں ہوئی، میں بچہ لے کے چلی جاؤں گی، تو گویا کہ شرم سے گڑی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ تسلی بھی اٹھائی، کھجور کا درخت لگایا جس سے تازہ کھجوریں اترنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس کو کھاؤ اور اس کا پانی پیو، پانی کا چشمہ بہا دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی آنکھیں اپنے بچے کو دیکھ کے ٹھنڈے کرو۔ تو ان کا جب میں جاؤں گی تو کیا ہوگا، دل میں خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چپ کا روزہ رکھنا۔ چنانچہ مسیحی روایت میں آج بھی بعض مسیحی، بعض پرانے جو پیورٹنز وغیرہ وہ رکھتے ہیں چپ کا روزہ، اور مسلمانوں کو ویسے بہت ضرورت ہے ہم سب کو چپ کا روزہ کبھی کبھی رکھنے کی۔ تو خاص طور پہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم چپ کا روزہ رکھ لیں۔ تو وہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی کہ جب مریم علیہ السلام بیت المقدس یعنی اس میں آئیں، فلسطین جو ہم سب کی دل کی دھڑکنیں جہاں سے بیت المقدس کا جو شہر ہے اس کی دل کی دھڑکنیں ہماری چلتی ہیں، تو مریم آئیں اور علاقے والوں نے دیکھا اور مچا شور اور آواز اٹھی کہ مریم تو بھی یہ عمل کر کے آئی؟ تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے، تو انہوں نے کہا اچھا، ایک تو یہ عمل کیا خراب، اور پھر ہمیں پاگل بنا رہی ہو۔ تو عیسیٰ نے آواز آئی اچانک، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سارے ایسے حیران، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے مبارک بھی ہے، اور اللہ نے مجھے صلاۃ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرا بوالدتی، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے، یہ اتنی اہم بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تعلیمات میں اللہ توحید کے ساتھ، نماز روزے کے ساتھ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ساتھ صلاۃ اور زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب عیسائی دین محرف ہوا، پالز اور کانسٹنٹین نے کیا، تو انہوں نے پہلی چیز جو ختم کی وہ the law، شریعت کو ختم کر دیا کہ عیسائی مذہب میں کوئی شریعت کوئی قانون نہیں، جو مرضی کرو۔ ہمارے سارے گناہوں کی سزا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے دے گئے، عقیدہ the creed of redemption as they say، کہ وہ انہوں نے کفارہ ادا کر دیا ہمارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا برگزیدہ تذکرہ کیا۔ اور یہودی جو تھے اس زمانے کے خراب یہودی بھی دو قسم کے تھے، بعضوں نے مانا بعضوں نے نہیں، تو انہوں نے الزام لگایا مسیح علیہ السلام پر، اور آج تک الزام لگاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام پر، برا الزام لگاتے ہیں، اور مسلمان اس کا دفاع کرتے ہیں، اور ہمارا قرآن اس الزام کا دفاع کرتا ہے کہ مریم علیہ السلام جو تھیں وہ دنیا کی پاک باز ترین جنت کی خواتین میں ہوں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ بھی مسلمانوں کو فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 42 میں، 81-82 میں، 82 میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ سورہ مائدہ کا آخری جملہ ہے کہ تم یہود کو اپنی دشمنی میں زیادہ سخت پاؤ گے اور عیسائیوں کو اپنے سے قریب پاؤ گے۔ اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی جو صحیح عیسائیت پر قائم ہوں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ
مسیح علیہ السلام آئے تورات کی کنٹینیوٹی میں، اور مسیح علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. سورہ صف میں آیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ وہی بات کرے گا جو میں کر رہا ہوں. تو وہ تو مسلمانوں سے قریب ہوں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندہ بناتے مٹی سے، اور اس کو کہتے کہ تو پرندہ بن جا، تو وہ بن جاتا. لیکن عیسیٰ کا بِإِذْنِی، اللہ نے کہا میرے حکم سے. اور یہ دو جگہ ہے قرآن میں، ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ اللہ کے حکم سے بنتا، شرک نہیں کرنا. اور عیسیٰ علیہ السلام ابرص کو، جو پورا سفید ہوتا، اندھے کو ہاتھ لگا کے صحیح کر دیتے، لیکن کیسے کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، میری طرف سے نہیں ہے بھائی، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. یہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے کہ شرک نہ آ جائے. آج عیسائی شرک میں پڑ گئے. ٹھیک ہے. پھر ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اب یہاں بھی قرآن نے دفاع کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. کون؟ یہودی، جو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ظالم. اور وہ تو کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ کہتے ہیں نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے کروسیفائی کیا، لیکن ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا. وہ کیسے؟ مختلف روایات ہیں کہ انہوں نے سمجھا ہم نے قتل کر دیا. کوئی اور آدمی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا، وہی آدمی جس نے جاسوسی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد بن کے، اسی کو اللہ نے مسیح علیہ السلام کی شکل دے دی، اسی کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. اور وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اب اس عیسائی مذہب اپنی جگہ رہا، اور اٹ واز اے پرسیکیوٹڈ ریلیجن. چنانچہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام راہب تھے، بادشاہ نہیں تھے، تو بادشاہوں نے ان پر ظلم کیا، اور ظلم کرتے کرتے تو پھر وہ چھپ کے رہنے لگے، ان کے جو شاگرد تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کا ایک شاگرد آیا سینٹ پال. اس نے ایک نئی بات کرنی شروع کی، اور وہ بھی خواب بیان کرنے شروع کیے کہ جی میں جب بیت المقدس جا رہا تھا، I was going to Palestine and I saw this Jerusalem، اس وقت میں کہتے تھے I saw this vision. مجھے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور یہ بات کہی کہ میں نے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیا اور میں سولی پہ چڑھ گیا، اور یہ عقیدہ خراب کرنا شروع کیا. تو لوگوں نے ان کی، اور یہ ہمیں اس وقت کے ملتے ہیں عیسائیوں کا ایک بائبل کا ایک نسخہ برنباس جس میں صحیح بات لکھی ہے. اب اس کو آج کے عیسائی نہیں مانتے، بٹ اٹ از اے ویری ویلڈ ڈاکیومنٹ. اٹ واز ڈسکورڈ فرام ڈگنگ ان جارڈن، اور وہ اس کو جو فورینزک کے لوگ تھے انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ یہ اتنے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بائبل ہے. اور اس میں یہ لکھا تھا کہ پال نے غلط کر دیا، اور اس میں کوئی تصریح آج کی بھی جو بائبل ہے اس میں ٹرینٹی کا عقیدہ نہیں ہے کہ گاڈ اینڈ دا ہولی اسپرٹ اینڈ مریم ہولی مدر، یہ ہے ہی نہیں. اچھا، پال نے اس میں تبدیلی کی اور لوگوں نے ماننا شروع کیا، بٹ دیر ور ڈفرنٹ ورژنز آف کرسچینٹی گوئنگ آن. فاسٹ فارورڈ 300 ایئرز جو رومن امپائر تھا اٹ واز اے پیگن، وہ مشرک تھے سارا پورا رومن امپائر، آل یورپ. ترکیہ جہاں پر آج ہے وہ اس وقت رومن امپائر کا اٹ واز دا اسٹرانگ ہولڈ آف رومن امپائر. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ استنبول ٹوڈے. استنبول اٹ واز قسطنطین جو شہر کا نام پڑا ہے اس آدمی کے کہ جس کی مدر جو تھی شی واز اے کرسچن. تو کرسچن چونکہ ہڈن رہتے تھے تو وہ مدر جو تھی وہ کرسچن تھی. اس نے اپنے بچی کی چھپ چھپ کے تربیت عیسائیت پہ کی. جب وہ بادشاہ بنا تو ہی انٹروڈیوس کرسچینٹی ایز دا پریولنٹ دا لا آف دا لینڈ، کہ یہ اب پریولنٹ مذہب چلے گا. چونکہ کرسچینٹی کے بہت سارے فرقے چل رہے تھے تو اس نے ان سارے فرقوں کو ختم کر دیا. اس کی مدر چونکہ پولین فرقے کی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف کر چکے تھے، لہذا اس نے سب کو ختم کر دیا اور سب کو قتل بھی کیا کہ جو عیسائیت کی کوئی اور تعبیر کرے گا کرسچینٹی کی اس کو میں قتل کر دوں گا. دیٹس ہاؤ شرک کرسچینٹی میں آیا اور پیگنزم آیا. اور ایسی بات نہیں کہ کسی دلیل سے آیا یا کسی مکالمے سے آیا. اٹ از نو پروف وتھ مسیح علیہ السلام اسٹل ان بائبل، یہ باتیں نہیں ہیں. اور سورہ بروج میں اللہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا کہ کوئی نیک عیسائی جو تھے ان کو بادشاہ نے کہا کہ تم شرک کرو تو انہوں نے نہیں مانا تو اس نے خندقیں کھودیں، اصحاب الاخدود ان کو قتل کرنا شروع کیا. تاریخی لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ واز نیرو، جس میں بارے میں اردو میں ہم ایک مقولہ سنتے ہیں کہ شہر جل رہا تھا اور نیرو جو ہے بانسری بجا رہا تھا. وہ نیرو کہ اس نے لوگوں کو جلانا شروع کیا.
اس بارے میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی وہ سورہ بروج میں, کہ بڑے نیک لوگ تھے کیونکہ وہ توحید کی خاطر انہوں نے جان دی. اور اسی میں ایک معجزہ بھی ہوا تھا, ایک کرامت کے, ایک بچے نے آگ کے اندر سے اپنی ماں کو پکارا, ماں آ جاؤ اندر, آگ نہیں ہے گلزار ہے, آ جاؤ. تو یہ اٹ وینٹ تھرو. اور پھر کرسچینٹی اس طرح, اب یہ جو قسطنطین تھا اس نے ٹرینٹی کو نکالا. Now this is a fiction, اور but now it's discovered کہ یہ ٹرینٹی کا عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ یہ تین خدا ہیں, 3 is 1 and 1 is 3. I mean basic maths ہے نا, you know. And we say the Christians are fail in basic maths. They said 1 plus 1 plus 1 equal to 1. How is it 1? It's 3. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیکاز his mother was a pagan, اور اس وقت عیسائیت جو تھی وہ جو دنیا تھی یورپ کی وہ مشرک تھی, ڈفرینٹ ٹائپ آف شرک تھا. تو انہوں نے کچھ شرک کے پیگن کلچرز کو ملا لیا, کچھ عیسائیت کو ملا لیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آنے میں آسانی ہو, اور مل ملا کے ایک نیا دین بنایا. And that was the birth of the modern Christianity, which has nothing to do with Jesus in Quran, in Torah, in the Bible. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کرسمس کہاں سے آ گئی, اور اسپیشلی دیز ریچولز وی سی کرسچنز, the mistole, the Christmas tree, and the old kind of a man who comes down from on a reindeer cart with 12 reindeers and come down from the chimney and give gifts to children. یہ کہاں سے آ گیا کہ بابا جی آتے ہیں آسمانوں سے اور ہرن پہ بیٹھ کے. So this was actually a German and a Celtic. جو ناروے تھا وہاں پر ایک different, and this is proven by history.com. So I'm quoting history.com and Encyclopedia Britannica. ان میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ چونکہ جرمن اور ناروے کا جو علاقہ تھا اس میں ان کے یہاں یہ چیز تھی کہ جب یہ 22-23 دسمبر آتا تھا نا, یعنی دن سب سے چھوٹے دن ختم ہوتے تھے, لمبے دن شروع ہوتے تھے, تو وہ ایک فیسٹیول کرتے تھے, اور اس کو سیچرنالیا کہتے تھے, کہ سن کا فیسٹیول, کیونکہ سیچرن وہ اس خدا کو کہتے تھے جو سن کا ہے, اور وہ خدا جو کھیتی اگاتا ہے. تو اب وہ خوش ہوتے تھے کہ اب دن بڑے ہوں گے اور کھیتی آئے گی, تو دے یوز ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ ہیو اے فیسٹیول ان دیز ڈیز 21-22. ٹھیک ہے, تو وہ سیچرنالیا فیسٹیول کو ہم یہاں پر یہ لوگ لے آئے slowly قسطنطین کے بعد as a Christmas. There's nothing in the Bible which says, and nothing proven any history that the birth of Isa Masih alayhi salam was on 25th. Nothing, even to Christian standards. اور اس میں انہوں نے کہا چلو ہم اسی وقت میں کریں گے. And you know that کہ قسطنطین جو میں نے کہا کہ وہ لوگوں کو قریب لانا چاہتا تھا, تو اس نے کہا چلو یہ لوگ بھی ہمارے قریب آ جائیں, چلو ہم بھی ایک تہوار کرتے ہیں, اور برتھ آف اس کو چونکہ برتھ آف جیسس کر لیتے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. اور کرسچن ٹری جو ہے یہ اصل میں 17th century, ویری ریسنٹ ابھی شروع ہوا, اور یہ جرمنی کے لوگ کرتے تھے. It was a German festival of Yule. تو وہ اس کو سولسٹائل فیسٹیول کہتے تھے, اور کرسمس ٹری کو وہ بناتے تھے کہ وہ اس کو اسٹرینتھ کا ٹری سمجھتے تھے کہ یہ جو ہرا ہرا ہے اس سے لوگوں میں اسٹرینتھ آئے گی. تو that's how they started doing Christmas. And you know how it was transferred to the UK? Because Queen Victoria and the Windsor are a royal family. You know where the royal family came from of UK? When there were wars between UK and France and Germany. So she was actually German, and she used to speak German. So یہ جرمن کیونکہ تھا کہ وہ ونٹر سولسٹائز کرتے تھے اور کرسمس ٹری کرتے تھے. So there was a picture of our queen Victoria, you can say, اور وہ اپنے with her husband کے پیچھے Christmas tree and a postcard, and that postcard went viral, or people started doing Christmas tree. There was no Christmas tree before 1700 in Christianity. Go to the history, history.com, Britannica, anywhere. اور اس لیے اب یہ سارا کچھ آیا. اور سینٹا کلاus کہاں سے آیا؟ تو وہ چونکہ جو ناروے کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ they had other kings, the Greek kings, you know, Thor and Odin. تو وہ کہتے تھے کہ ایک جنگ کا بادشاہ ہے Odin, جس کو فادر آف تھور کہا جاتا ہے. ابھی بچے اس کی موویز اور کارٹونز بھی دیکھتے ہیں, مارول, you know. تو وہ Odin جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے on reindeers and on اور وہ سفید اس کی ایک بناتے تھے. That's how they got the Santa Claus. It has nothing to do with Bible, nothing to do with Christianity. So they mix up and hodgepodge of different things, and then here you go. And we know that everyone is lying to the children. Then when Santa Claus came, Santa Claus آیا تھا اور
پریزنٹس رکھ کے گیا تھا تو دیر از نو سینٹا کلاس، وی آل نو. اور ادر ڈے میرے بچے بتا رہے تھے آ کے کہ ہمیں اسکول میں بتایا گیا، ہماری ٹیچرس نے، کرسچن ٹیچرس نے بتایا کہ آج جس طرح کرسمس سیلیبریٹ کی جاتی ہے، دس از ناٹ دا ریئل کرسمس، اس طرح نہیں ہوتا تھا. اٹ وڈ ہیو بین ایون ٹو دیئر اسٹینڈرڈ اے اسپرچول تھنگ کہ جس میں عبادت کی جائے. تو از دیر اینی اسپرچولیٹی لیفٹ ان کرسمس ناؤ؟ نو، اٹس جسٹ ڈرنکنگ، مزے کرنا، گھومنا پھرنا. دس واز ناٹ اے کرسچن تھنگ. اللہ کے نبی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب یعنی عیسائیوں اپنے دین میں حد سے نہیں بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر صحیح بات کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ورسول نبی ہیں. القاہا الی مریم، اللہ نے مریم میں ڈالا. ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو یہ تین کا لفظ نہیں کہو. ڈونٹ سے ٹرینٹی، یو نو اٹس ناٹ رائٹ. یہ اللہ قرآن میں اس طرح کہہ رہے ہیں واضح کر کے. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ والے دو تہوار کرتے تھے، نئی روز اور مہرجان. یہ ایران والے آج بھی کرتے ہیں بہار آنے پر اور منانے پر، کیونکہ بہار آئیے، ہرا بھرا آئے، پھلائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد ابدلک اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے دو تہوار زیادہ بہتر دے دیے، تمہیں نئی روز مہرجان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ عید، دونوں عید ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ. تو تم اس میں خوشی کرو. اور پھر مسلمانوں کی خوشی اور دوسرے اقوام کی خوشی میں فرق یہ ہے کہ دوسرے اقوام جب خوشی کرتے ہیں تو الٹے سیدھی چیزیں لاتے ہیں جس کا کوئی ٹریس نہیں ہے. تو لہٰذا بہت سارے کرسچنز 25 کو کرتے ہیں، بہت سارے 6 جنوری، بہت سارے 11 جنوری. یو گو ان رشیا، یو گو ان ارمینیا، ڈفرنٹ ڈیٹس، نو ٹریسنگ. اور اس میں کوئی مسلمان کیا کرتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر چھٹی نہیں کرتے، ایک عبادت اور بڑھا دیتے ہیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا، اللہ کے آگے شکر کرتے ہیں. اللہ آپ نے روزے کی توفیق دی، اللہ ایک قربانی کی عبادت بڑھ گئی، نماز کی عبادت بڑھ گئی، خطبے کی عبادت بڑھ گئی، لوگوں کو کھلانے کی عبادت بڑھ گئی جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. اور یہ بات بھی کہ اسلامی تہوار جو ہیں اس میں لوگوں کا بھی بھلا ہے اور اللہ کے لیے عبادت اور جھک جانا مزید ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان 1400 سال سے یہاں تک کہ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں کی جو ہے عید ہے. لہٰذا ہمارا جو مذہب اسلام ہے باوجود فرقہ واریت جتنی ہے یہ اتنا خراب بالکل بھی نہیں ہوا، اور اس میں اتنے اشتباہات نہیں ہیں جتنے دوسرے مذاہب میں. ان دوسرے مذاہب کی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی نا. اسلام میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ نیچے کی چیزوں میں ہوئے ہیں. ہمارے عقائد، توحید، رسالت، قیامت اور قرآن، یہ ساری چیزیں اسلام کے بڑے فرقوں کے یہاں بھی محفوظ ہے. تو ہمیں اس پہ شکر بھی کرنا چاہیے. آخری بات، اگر کوئی ہمیں کرسچن ملتا ہے تو کیا ہم اس کو کرسمس کی مبارک دے سکتے ہیں؟ کین وی کانگریچولیٹ ہم؟ سو دا علماء آر اسپلٹ ہیئر. دنیا کے جو بڑے علماء ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے بیکاز ایکچولی یو آر پریزنگ دا برتھ آف مسیح علیہ السلام. دوسرے علماء جس میں ریسنٹ علماء گزرے جو مصر کے بھی اور کویت کے بھی، یو اے کی، اور یہاں کچھ پاکستان کے بھی، یہاں کے لوکل بھی ہمارے جو بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیکاز کرسمس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ مسیح علیہ السلام. نتھنگ ہے نا، یہ تو ایک تہوار ہے. تو کسی قوم کی خوشی میں آپ ان کو خوشی دے دو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو بھی خوشی مبارک ہو اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اچھی زندگی دے. اور اس میں نیت ہم یہ کر لیں سلامتی کی دعا دیتے ہوئے کہ ان کو اللہ ہدایت بھی دے دے. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جائز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی مجبوری ہو وہاں تو دے دیں، اور باقی مجبوری نہ ہو تو پھر کانگریچولیٹ نہ کریں، کسی اور طرح ان کو اس پر خوش کر دیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے تہواروں میں اپنے خوشی کے موقع پر ان کو تحفے ہم دیں، اپنے پڑوسیوں کو خاص طور پہ ان کو کھانے کھلائیں تاکہ ہماری دعوت بھی بن جائے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر سمجھ کے ساتھ اور فہم اور دلیل کے ساتھ اعتماد عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے جو اعمال دیے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.